بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی ایک مالدار شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما رأیک فی ھذا، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ شہر کا ایک معزز شخص ہے، خدا کی قسم اگر کسی کے یہاں یہ نکاح کا پیغام بھیج دے تو اس کی بات قبول کر لی جائے، اگر کسی کی سفارش کر دے، کسی کو ریکمینڈ کر دے کہ بھائی فلانے آدمی کو میں جانتا ہوں، آپ اس کو اپنی جگہ اپنے یہاں نوکری پر رکھ لیں، تو یعنی اگر وہ کسی کو ریکمینڈ کر دے تو پھر اس کی بات وہاں پر بھی قبول کر لی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے جان لی اور خاموشی اختیار فرمائی۔ تبھی تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص وہاں سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شخص سے پوچھا، ما رأیک فی ھذا، اب اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ فقراء مدینہ میں سے ہے، یعنی اس شہر کے غریب ترین لوگوں میں سے ایک شخص ہے، اور خدا کی قسم اگر یہ کسی کے یہاں نکاح کا پیغام بھیج دے تو اس کی بات قبول نہ کی جائے، اور اگر کسی کی سفارش کر دے تو کوئی اس کی طرف توجہ نہ دے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دے، اس کی کوئی اہمیت لوگوں کی نگاہوں میں نہیں ہے۔ بات اتنی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اپنی امت کی رہنمائی فرماتے تھے۔ آپ کا کام ہی ذہن سازی تھا، تزکیہ نفس تھا، حکمت اور تعلیم دینا ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، یعنی اگر جو پہلے والا شخص ہے، جو مالدار ہے اور قابل احترام ہے، سمجھا جاتا ہے اور اس کی بات ہر جگہ قبول کر لی جاتی ہے، ایسے شخص سے اگر ساری دنیا بھی بھر جائے تب بھی ان تمام سے یہ ایک شخص بہتر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی اتنے مالدار ہے اور اتنے معزز شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مقابلے میں یہ شخص بہتر ہے، تو وہاں پر علماء یہی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے کہ وہ ایمان صاحب ایمان ہے۔ اگر ایسے مالداروں سے ساری دنیا بھی بھر جائے، ان کے پاس ایمان نہیں ہے، تب تو واقعتاً ان کے مقابلے میں یہ شخص بہتر ہے۔ تو اصل یہاں پر بتانا یہ ہے کہ عزت کا، وقار کا، رائل ہونے کا یا لویلٹی کا معیار کیا ہے، کس اعتبار سے ہم لوگوں کو پرکھ سکتے ہیں، کس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص قابل احترام ہے، اور یہ بتانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ہے کہ کس لحاظ سے لوگوں کی عزت ہونی چاہیے۔ باضابطہ قرآن مجید میں اس کا پیمانہ ہمیں عطا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سب سے زیادہ تم میں معزز اور قابل احترام وہ شخص ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ اب جس کے اندر اللہ کا سب سے زیادہ ڈر ہوگا، وہی اللہ کی نمازوں کو، اللہ کے احکام کو، فرائض کو، نوافل کو اور ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑنے اور پکڑنے میں وہ سب سے زیادہ اس اسلام کو فالو کرنے والا ہوگا، تو وہی سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوگا۔ انبیاء سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے سب سے بڑا ان کا مقام ہے۔ ان کے بعد صحابہ کا مقام تھا، اسی طرح اولیاء اللہ کا مقام ہے۔ تو جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے اپنے ہر معاملے میں، وہی اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہی سب سے زیادہ قابل عزت اور عزت کیے جانے والا خانے کے قابل شخص ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ مشہور صحابی، ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ موقع پر میرے والد کو یہ گمان ہوا کہ میں کچھ غریبوں سے اچھی حالت میں ہوں۔ ایک گمان تھا، وہ زمانہ ہی تربیت کا تھا، لوگوں کی ایک ایک بات کو، ایک ایک ذہن میں آنے والے خیالات کی بھی تربیت ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا زمانہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی کہ ان کے والد کو ایسا گمان ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور تمہیں جو رزق پہنچایا جاتا ہے، تمہارے کمزوروں اور تمہارے محتاجوں کی وجہ سے پہنچایا جاتا ہے، تو تمہاری اس کے اندر کچھ عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ تمہیں رزق فراوانی دے رہا ہے تو اس لیے دے رہا ہے تاکہ وہ رزق جو تم کماؤ اپنے کمزوروں اور اپنے محتاجوں پر خرچ کرو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے، اے میرے مالک، مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، پھر مجھے مسکینی ہی میں موت دے، اور قیامت میں مجھے مسکینوں کے ساتھ ہی میرا حشر فرما۔ اب یہاں پر ایک ڈاؤٹ بھی ہمیں کلیئر کرنا ہے، اور وہ بہت ہی ضروری اور اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں غریب رہنا ہے، ہمیں پھٹے پرانے کپڑوں میں رہنا ہے، ہمیں اپنی حالت کو سدھارنے کی کوشش کرنا ہے، ایسا ہرگز مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عزت کس کی ہونا ہے، عزت اس کے اخلاق اور کیریکٹر کے اعتبار سے انسان کی ہونا ہے، اس کی حالت کو دیکھ کر اس کو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بات بتانا ہے۔
اور ساتھ ہی یہ بات بھی بتانا ہے کہ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو استعمال ہی نہ کریں، اپنے اسکلز کو استعمال نہ کریں، یہ بتانا یہاں پر نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے اسکلز کو استعمال کرنا ہے، اپنی کوششوں کو، اپنی صلاحیتوں قابلیتوں کو استعمال کر کے اچھے سے اچھا بننے کی کوشش کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا ہے جیسا کہ ایک واقعہ ہے جو بطور مثال کے پیش کیا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنے گاؤں سے نوکری کی تلاش میں شہر کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں اس کو ایک چڑیا جو زخمی حالت میں تھی راستے میں پڑی ہوئی ملی۔ ابھی وہ اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ ایک دوسری چڑیا آئی اور اس کے منہ میں کچھ دانا وغیرہ ڈالا۔ ابھی وہ بولا، اس نے تعجب سے اس کی طرف دیکھنے لگا کہ ایک چڑیا مر رہی ہے، اس کو دوسری چڑیا اس کی ہمدردی کر رہی ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ پھر دوبارہ وہ گئی اور کچھ پانی وغیرہ لائی اور اس چڑیا کو پلا دی، جس کی وجہ سے جو زخمی چڑیا تھی اس کے اندر کچھ دم خم آیا اور پھر وہ آگے بڑھ کر بازو ہٹ گئی راستے سے اور خود ہی وہ کسی قدر چلنے کے قابل بن گئی۔ یہ واقعہ دیکھ کر وہ نوجوان پلٹ کر اپنے گاؤں کو واپس آ گیا۔ راستے میں اس کو ایک سمجھدار شخص ملا۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے بھائی، تم تو گئے تھے گاؤں میں سے نوکری کی تلاش میں شہر کی طرف گئے تھے، پھر واپس اتنی جلدی پلٹ کر کیسا آ گئے؟ تو اس نوجوان نے وہ واقعہ بیان کیا کہ ایسا چڑیا کا میں نے واقعہ دیکھا، تو میں نے اس سے یہ سبق لیا اور اس نے یہ سمجھا اس واقعے سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ناتواں، مجبور، لاچار حیوان کو ایک بیٹھے جگہ رزق پہنچا سکتا ہے تو پھر میں تو انسان ہوں، اللہ مجھے کیوں نہیں رزق پہنچائے گا؟ تو ان بزرگ نے، جو بھی دانشمند صاحب تھے، انہوں نے اس کو جواب میں جو جملہ کہا وہ یہاں پر بتانا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ تم نے یہ کیوں سوچا کہ میں نیچے والی چڑیا بنوں؟ تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں اوپر والی چڑیا بنوں؟ یعنی میں جس کے لیے زندگی بچانے کا میں سبب بنوں، جس کے میں لوگوں کی مدد کرنے والا بنوں، لوگوں کی مدد لینے والا نہ بنوں۔ تو کوشش ہماری یہ ہونا ہے کہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنے والا بننے کی کوشش کرنا ہے اور اوپر والی چڑیا بننے کی کوشش کرنا ہے، لوگوں سے مدد لینے کی، لوگوں پر بوجھ بننے کی کوشش نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور عزت و وقار کا جو مسئلہ ہے، کس اعتبار سے لوگوں کی عزت و وقار ہونا چاہیے، یہ بھی ہمیں بتایا گیا قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سے، اور اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ہم اپنے آپ کو استعمال کریں اور اپنی اسکلز کو، اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کر کے لوگوں کی مدد کرنے والے بنیں، لوگوں سے مدد لینے والے نہ بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح سوچ اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔